السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے جو امام نے کہا ہے ہم تو اس کو فالو کریں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا بس وہی برحق ہے۔ کیونکہ بھیا جو امام صاحب تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ہم سے زیادہ وہ زمانے سے قریب تھے، تو ان سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ تو گویا ہم بنا اپنے امام کی جو پیروی ہے، تقلید ہے، اس کے بنا دین پہ ہم آسانی سے نہیں چل سکتے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خود فرمایا ہے کہ دیکھو، دین وہاں سے لینا جہاں سے میں نے لیا ہے، یعنی کہ قرآن اور حدیث سے، اور اگر میری کوئی بات یا میرا فتویٰ یا میرا کوئی بھی عمل قول اگر وہ اللہ اور اللہ کے نبی یا صحابہ کے اگر آڑے آ جائے، خلاف ہو جائے، تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا۔ اور کسی شخص کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ میرے کسی بات پہ وہ فتویٰ دے تب تک جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ وہ بات میں نے کہاں سے لی ہے۔ یعنی کہ بنا دلیل کے اگر کسی نے میری بات پہ فتویٰ دے دیا تو گویا اس کے لیے ایسا کرنا حرام ہے۔ الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑپن تھا، یہ ان کی شان تھی۔ لیکن آج کا جو یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہ جو ان کے اندھے مقلد ہیں، جو بات بات پہ بس ان سے کچھ بھی کہو کہ بھائی اللہ کے نبی نے تو ایسا کیا، تو وہ چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں ہم تو حنفی ہیں، ہم تو حنفی ہیں۔ اگر ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیا یہ کہا ہے قرآن میں، تو چھاتی پیٹ کے وہ کہتے نہیں ہم تو حنفی ہیں، ہم تو حنفی ہیں۔ ہمارا مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ ہے۔ تو یہ سب کیا ہے بھائی؟ تو یہ ویڈیو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ جو ہے یہ ایک حدیث کی بک ہے جس کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس میں باقاعدہ جو محدثین ہیں انہوں نے ایک باب باندھا ہے، کتاب الرد علی ابی حنیفہ، یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی رد ہے۔ کون سا رد ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ان سے اجتہادی جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، اس کے متعلق 487 جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اور جو صحابہ کے آثار ہیں، ان کے بالکل الٹ خلاف جو باتیں ہیں، قول ہیں اور فتاوے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے اس میں حدیث نمبر 37,202 سے 37,688 تک، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو چوک ہو گئیں، جو خطائیں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، اس کا اس میں رد ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص ان کی بے عزتی کر رہا ہے، علمی رد، کیونکہ علمی جو مطلب باتیں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے اماموں سے، عالموں سے ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ غلطی اس دنیا میں سب سے ہو سکتی ہے سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ ہمارا نبی معصوم ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا سورہ الفتح آیت نمبر 2 میں کہ اے نبی، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام ذنب معاف کر دیے، تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو امام ہیں، عالم دین ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اجتہادی غلطیوں سے متعلق المصنف ابن ابی شیبہ سے 487 حدیث و آثار۔ یہ وہ مسائل ہیں جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان آثار کی مخالفت کی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ جس میں پہلا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، یہودی مرد اور یہودیہ عورت کو
संसार करना। इसमें जो हदीस का नंबर है 37,202, इसमें आता है कि हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी मर्द और एक यहूदिया औरत को संसार करने का हुक्म फरमाया। अगली हदीस में है, जो हदीस का नंबर है 37,203, उसमें आता है कि हज़रत बारा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी को संसार करने का हुक्म फरमाया। अगली हदीस जो है उसका हदीस का नंबर है 37,204, उसमें आता है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी मर्द और एक यहूदिया औरत को संसार करने का हुक्म फरमाया। इसी तरीके से अगली हदीस है और हदीस का नंबर है 37,205, उसमें आता है हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो यहूदियों को संसार करने का हुक्म फरमाया और मैंने इन यहूदियों पर संगबारी की। और अगली हदीस है 37,206, इसमें आता है कि हज़रत शाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी मर्द और एक यहूदिया औरत को संसार करने का हुक्म फरमाया। और इन तमाम हदीसों के बाद भी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से इस मामले में चूक हो गई, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल ज़िक्र किया जाता है कि यहूदी मर्द औरत पर संसारी का हुक्म नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर कोई यहूदी औरत है, यहूदी आदमी है, और अगर मान लो भाई वो ज़िना करता है और उसको मेरे भाई संसार अगर किया जाता है, ये जो संसार है ये एक तरीके की एक सज़ा है, जिसमें अगर कोई ज़िना करता है और अवैध रूप से अगर वो शारीरिक संबंध को स्थापित करता है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है, तो उसको ज़मीन में उसको गाड़ के और उसको पत्थर मार मार के उसको मार दिया जाता है। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो यहूदी मर्द है, औरत है, इसके ऊपर इस तरीके की जो पनिशमेंट है उसका हुक्म नहीं है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी हदीसों से साबित होता है कि अगर कोई शख्स अगर वो ज़िना करता है, चाहे वो मेरे भाई यहूदी ही क्यों ना हो, उसको भी संसार किया जाएगा। आइए अगला पढ़ते हैं। अगला जो मामला है वो है, इसका दूसरा टॉपिक है ऊँटों के बारे में नमाज पढ़ने का हुक्म और उसका गोश्त खाने पर वज़ू करने का हुक्म। अब इसमें जो हदीस है, इसका हदीस का नंबर है 37,207, इसमें आता है हज़रत बारा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक आदमी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया, क्या मैं बकरियों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ पढ़ सकते हो। इसने दोबारा अर्ज़ किया, क्या मैं बकरियों के गोश्त से वज़ू करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं। इस आदमी ने फिर पूछा, क्या मैं ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। तो साइल ने पूछा, क्या मैं ऊँटों के गोश्त से वज़ू करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ करो। यानी कि अगर कोई शख्स है, अगर वो बकरियों के बाड़े में जाता है और अगर बकरियों का गोश्त वो खा लेता है, और अगर वो पहले से मतलब वो पहले से वज़ू की हालत में था, उसके बाद उसने मान लीजिए बकरे का गोश्त खा लिया,
تو اس کے اوپر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی اونٹوں کے باڑے میں ہے اور اگر وہ پہلے سے بھائی اپنا آرام سے ایک دم پاک صاف ہے، وضو کی حالت میں ہے، اور اگر اس نے اونٹ کا گوشت کھا لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے تم دوبارہ کرو. آئیے اگلی حدیث ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے 37,208. اس میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو اور تم اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، کیونکہ اونٹوں میں شیاطین سے پیدا کیا جاتا ہے، کیونکہ اونٹوں کو شیاطین سے پیدا کیا جاتا ہے. اگلی حدیث آتی ہے، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 37,209. اس میں آتا ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اونٹ کے گوشت سے وضو کرنے کا حکم فرمایا، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، اور بکریوں کے گوشت سے وضو نہیں کرنے کا حکم فرمایا، اور بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، اور اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھنے کا حکم فرمایا. اگلی حدیث 37,210. اس میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بکریوں اور اونٹوں کے باڑے کے سوا کوئی جگہ نہ پاؤ تو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو اور اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو. اگلی حدیث، اور اس حدیث کا نمبر ہے 37,211. اس میں آتا ہے حضرت عبد الملک کے دادا صبرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء کا اول وقت اسٹارٹ ہو گیا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن ان تمام جو اوپر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں گزری ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص اونٹوں کے باڑے میں بھی نماز ادا کر لیتا ہے اور اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے تو اس میں کوئی اس کے اوپر کوئی جو ایک طریقے کا حرج ہے وہ نہیں ہے. یعنی کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد اس کو پھر سے وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اونٹوں کے باڑے میں بھی کوئی چاہے مجبوری ہو تو نماز وہ ادا کر سکتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اتنی ساری جو بھی میرے پہ حدیثیں ان سے ٹکرا رہا ہے. اب تیسرا معاملہ کیا ہے، جو تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے پیدل اور گھڑ سوار کے مال غنیمت میں جو حصہ ہے اس کا بیان. اس میں جو ایک حدیث ہے اس کا نمبر ہے 37,212. اس میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصے گھوڑے کے لیے، ایک حصہ آدمی کے لیے تقسیم میں فرمایا. اگلی حدیث ہے 37,213. اور اس میں آتا ہے حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سوار کے لیے 3 حصے متعین فرمائے، دو حصے اس کے گھوڑے کے اور ایک حصہ آدمی کا. اب اگلی حدیث آتی ہے 37,214. اس کا حدیث کا نمبر ہے. اس میں آتا ہے حضرت مکحول رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن دو حصے گھوڑے کے اور ایک حصہ آدمی کا متعین فرمایا. اگلی حدیث آتی ہے 37,215. اس میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سوار کو تین حصے دیے، ایک حصہ گھڑ سوار کو اور دو حصے اس کے گھوڑے کو۔ اگلی حدیث، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 37,216۔ اس میں آتا ہے حضرت صالح بن کیسان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے روز 2 گھوڑوں کو حصہ عطا فرمایا اور ہر گھوڑے کو 2 حصے دیے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ان کے ماننے والے بتاتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ گھوڑے کا ایک حصہ اور ایک حصہ گھوڑے والے کا ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الگ کہہ رہے ہیں اور جو حدیثیں ہیں وہ الگ کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ یہ بھی ثابت ہو گیا۔ اگلا دیکھتے ہیں، چوتھا پوائنٹ۔ جو چوتھا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کی زمین کی طرف قرآن مجید کو لے جانے کا بیان۔ اب اس میں جو حدیث کا نمبر ہے 37,217، اس میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی زمین کی طرف قرآن مجید کو سفر میں ہمراہ لے جانے سے منع فرمایا، اس ڈر سے کہ کہیں دشمن اس کو پا نہ لے اور پھر اس کی توہین کرے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ بتا رہے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حنفی مسلک کے امام وہ الگ بتا رہے ہیں۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ پانچواں ٹاپک ہے کہ بچوں کو ہدیہ دینے میں برابری کا بیان، اور اس میں جو یہ حدیث کا نمبر ہے 37,218، اس میں آتا ہے کہ حضرت محمد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں ان کے والد نے ایک غلام عطیہ میں دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عطیہ پر گواہ بنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اپنے ہر لڑکے کو ایسا عطیہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم یہ عطیہ واپس لے لو۔ اللہ اکبر! انصاف دیکھیے بچوں کے بیچ کہ اگر ایک اولاد کو اگر کوئی چیز اگر دی ہے تو وہ باقیوں کو بھی دے۔ اگلی حدیث میں آتا ہے، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 37,219۔ اس میں آتا ہے حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا کہ میرے والد نے مجھے کوئی عطیہ دیا تو میری والدہ امہ بنت رواحہ نے کہا، جب تک تم اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو تب تک میں اس پر راضی نہیں ہوں گی۔ اور حضرت نعمان کہتے ہیں کہ وہ میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو امت سے ہے کوئی عطیہ دیا ہے اور اس نے مجھے اس پر آپ کو گواہ بنانے کو کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایسا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو، یعنی انصاف کرو۔ اللہ اکبر! اگلی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 37,220۔ اس میں آتا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا جو قول ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اس میں کچھ حرج نہیں، یعنی کہ اگر کوئی باپ ہے وہ ایک بیٹے کو غلام دے رہا ہے، ایک بیٹے کو تحفہ دے رہا ہے، ایک اپنی اولاد کو ہدیہ دے رہا ہے اور باقی کو نہ دے، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک
کوئی حرج نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو، عدل کرو۔ الحمدللہ باقی جو ان کے پوائنٹ ہیں وہ انشاءاللہ میں اب بناؤں گا اگلے ویڈیو میں، تو انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ سارے ٹاپک انشاءاللہ میں کور کروں گا، دھیرے دھیرے اپلوڈ کروں گا۔ عشاء کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔